حدیث نمبر 1126۔ جناب انس بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یوں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلاں کے لیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے لفظ فلاں کے لیے لکھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، یہ خط تو اس کے لیے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1127۔ جناب خارجہ بن زید آل زید بن ثابت کے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں، سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا زید بن ثابت کی طرف سے، اللہ کے بندے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اے امیر المؤمنین، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1128۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے مکمل حدیث بیان کی جس میں یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے ساتھی کو یوں خط لکھا، فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب یہ پوچھنا کہ تو نے کس حال میں صبح کی۔ حدیث نمبر 1129۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ زخمی ہو گئی تو ان کی حالت خراب ہو گئی۔ لوگوں نے انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا جسے رفیدہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، اور وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے، تو نے شام کس حال میں کی؟ اور جب صبح کو جاتے تو فرماتے، تو نے صبح کس حال میں کی؟ وہ اپنا حال بتا دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1130۔ جناب عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری رحمہ اللہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان تین لوگوں میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے خبر دی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس مرض میں نکلے جس میں آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے ابو حسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے کہا، الحمدللہ، آپ نے افاقہ مرض کی حالت میں صبح کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ کی قسم 3 دن بعد تمہیں لاٹھی کا بندہ بننا پڑے گا، اور اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مرض میں جلد ہی وفات پا جائیں گے، کیونکہ میں عبد المطلب کے بیٹوں کے چہروں کو موت کے وقت پہچان لیتا ہوں۔ تم ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ خلافت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر یہ ہم میں ہو تو ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا، اور اگر ہمارے علاوہ دوسروں میں ہے تو ہم آپ سے کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق کچھ وصیت فرما دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر ہم نے اس کے متعلق آپ سے پوچھ لیا اور آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا تو لوگ اس کے بعد ہمیں کبھی بھی خلافت نہیں دیں گے۔ اللہ کی قسم، میں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سوال نہیں کروں گا۔ صحیح البخاری۔ باب جس نے خط کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنا نام اور مہینے میں 10 دن باقی یعنی 20 تاریخ لکھی۔ حدیث نمبر 1131۔ جناب
ابن ابی زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ خط خارجہ بن زید رحمہ اللہ اور آل زید کے بزرگوں سے حاصل کیا ہے، جس کا مضمون یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط زید بن ثابت کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المؤمنین معاویہ کے لیے ہے۔ اے امیر المؤمنین، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، آپ نے مجھ سے دادا اور بھائیوں کی میراث کے بارے میں پوچھا ہے، پھر پورے خط کا ذکر کیا اور آخر میں کہا کہ ہم اللہ سے ہدایت، حفاظت اور اپنے تمام معاملات میں استقامت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم گمراہ ہوں یا جہالت برتے، یا ہم اس چیز کے مکلف بنے جس کا ہمیں علم نہیں۔ اور سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی مغفرت ہو۔ یہ خط وہیب نے برز جمعرات 18 رمضان 42 ہجری کو لکھا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب تمہارا کیا حال ہے؟ حدیث نمبر 1132۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہیں ایک آدمی نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم سے یہی چاہتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب پوچھے کہ تو نے کس حال میں صبح کی تو کیا جواب دیا جائے؟ حدیث نمبر 1133۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قوم سے بہتر ہو جس نے نہ کسی جنازے میں شرکت کی اور نہ ہی کسی مریض کی عیادت کی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1134۔ جناب مہاجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بھاری جسم والے صحابی کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تو نے کس حال میں صبح کی تو وہ فرماتے تھے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1135۔ جناب سعید بن وہیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو طفیل رحمہ اللہ نے کہا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا 33 سال کا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، کیا میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ بیان کروں میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ قصفہ میں سے ایک شخص تھا جسے عمر بن سلئی کہا جاتا تھا، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اور میری عمر اس دن 33 ہی تھی جتنی آج تمہاری عمر ہے۔ ہم دونوں مسجد میں سیدنا حذیفہ کے پاس آئے۔ میں لوگوں کے اخیر میں بیٹھ گیا اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ یا پوچھا کس حال میں شام کی؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ احادیث کیسی ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس پہنچتی ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کو میری طرف سے کیا بات پہنچی ہے اے عمر بن سلئی؟ انہوں نے کہا، کچھ ایسی احادیث ہیں جنہیں میں نے نہیں سنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں تم سے وہ احادیث بیان کروں جو میں نے سنی ہے تو تم رات چھا جانے تک میرا انتظار نہ کرو بلکہ مجھے قتل کر دو گے۔ لیکن اے عمر بن سلئی، ایک بات یاد رکھو، جب تو قبیلہ قیس کو دیکھے کہ وہ ملک شام کے والی بن گئے ہیں تو بچ کے رہنا۔ اللہ کی قسم، قیس اللہ کے ہر مومن بندے کو خوف زدہ کر کے یا پھر اسے قتل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اللہ کی
قسم ان پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ وہ ہر جگہ پر قبضہ کریں گے۔ عمر بن سلیم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کی اس دن اپنی قوم کے لیے کیا مدد ہوگی؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا کام ہے، پھر یہ فرمایا کر وہ بیٹھ گئے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب بہترین مجلس سے وہ ہیں جو کشادہ ہوں۔ حدیث نمبر 1136۔ جناب عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ایک جنازے کی اطلاع دی گئی۔ راوی کہتا ہے وہ پیچھے رہ گئے یہاں تک لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے، پھر اس کے ساتھ وہ تشریف لائے۔ جب لوگوں نے انہیں آتا ہوا دیکھا تو جلدی سے ان کے لیے ہٹ گئے اور ان میں سے بعض اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ ان کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بہترین مجلس سے وہ ہیں جو کشادہ ہو۔ پھر وہ ایک طرف ہٹ کر ایک کشادہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ حدیث نمبر 1137۔ جناب سفیان بن منقذ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اکثر قبلہ رخ بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ یزید بن عبداللہ بن قیس رحمہ اللہ سورج طلوع ہونے کے بعد آیت سجدہ کی آیت تلاوت کی، انہوں نے اور باقی بھی سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے۔ پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا گوٹ بند کھولا، پھر سجدہ کیا اور فرمایا کیا تو نے اپنے ساتھیوں کا سجدہ نہیں دیکھا؟ بے شک انہوں نے ایسے وقت میں سجدہ کیا جب نماز کا وقت نہیں تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جب کوئی مجلس سے اٹھ کر جائے پھر واپس اپنی جگہ لوٹ آئے۔ حدیث نمبر 1138۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے پھر واپس اسی جگہ لوٹ آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ صحیح مسلم۔ باب راستے میں بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1139۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کہا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا اور خود راستے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ آیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یوں میں نے اپنی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچنے میں دیر کر دی تو انہوں نے پوچھا تجھے کس نے روک لیا تھا؟ میں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ ایک راز ہے۔ انہوں نے کہا پھر میری والدہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کر۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب مجلس میں کشادگی کرنا۔ حدیث نمبر 1140۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے ہرگز نہ اٹھائے کہ پھر خود اس جگہ بیٹھے، لیکن کشادہ ہو جایا کرو اور کھل جایا کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ حدیث نمبر 1141۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں اسے جگہ ملتی وہی بیٹھ جاتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے۔ حدیث نمبر 1142۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان
ان کی اجازت کے بغیر جدائی ڈالے اور خود وہاں بیٹھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جو گردن فلانگ کر صاحب مجلس تک جائے۔ حدیث نمبر 1143۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تو میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، اے میرے بھتیجے، جا کر دیکھو کس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میرے ساتھ دوسرے کن اشخاص کو تکلیف پہنچی ہے۔ میں گیا، پھر واپس آیا تاکہ انہیں بتاؤں تو دیکھا کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے مناسب نہ جانا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھوں اور میں ویسے بھی کم عمر تھا، اس لیے میں پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو اسے اس بات کی اطلاع کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ اس وقت وہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ اتنے میں سیدنا کعب رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم اگر امیر المؤمنین دعا فرما دے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور باقی رکھے گا اور اس امت کے لیے انہیں ضرور بلندی عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں ایسے ایسے کام کر جائیں گے۔ حتیٰ کہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیان میں منافقوں کا بھی ذکر کیا۔ میں نے کہا، کیا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں یہ امیر المؤمنین کو پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا، میں نے اسی لیے یہ باتیں کی ہیں تاکہ تم انہیں پہنچا دو۔ میں نے جرأت کی، کھڑا ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا ان کے سرہانے کے پاس جا بیٹھا اور کہا، آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، آپ کے ساتھ 13 آدمی زخمی ہوئے ہیں اور کلیب جزار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ وہ پتھر کے حوض کے پاس وضو کر رہے تھے اور سیدنا کعب رضی اللہ عنہ اس طرح اللہ کے قسم کھا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کعب رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ لہٰذا انہیں بلایا گیا تو آپ نے فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اس طرح کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں دعا نہیں کروں گا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بدبخت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہ فرمائی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1144۔ امام شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ اس وقت ان کے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی گردنیں پھلانگ کر ان کی طرف آنے لگا تو لوگوں نے اسے روکا۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اس آدمی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، مجھے ایسی چیز بتلائیے جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب آدمی کے لیے سب سے معزز اس کا ہم نشین ہے۔ حدیث نمبر 1145۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ معزز میرا ہم نشین ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1146۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز میرا ہم نشین ہے اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب کیا آدمی اپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 1147۔
جناب کثیر بن مرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا تو میں نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو حلقے میں بیٹھا ہوا پایا۔ وہ اپنے پاؤں آگے پھیلائے ہوتے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے، پھر مجھ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ میں نے کس لیے اپنے پاؤں سمیٹے ہیں؟ تاکہ کوئی نیک آدمی آ کر اس جگہ بیٹھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب آدمی لوگوں میں بیٹھا ہو اور تھوک پھینکے۔ حدیث نمبر 1148۔ سیدنا حارث بن عمر سہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کے پاس آیا، آپ اس وقت مینا یا عرفات میں تھے، لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ اسی اثنا میں دیہاتی لوگ آئے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے یہ مبارک چہرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ میں گھوم کر پھر آیا اور عرض کیا میرے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ میں گھوم کر پھر آیا اور عرض کیا میرے لیے مغفرت طلب کیجیے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ پھر آپ تھوک پھینکنے گئے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر اس سے تھوک لے کر اسے اپنے جوتے سے مل دیا، اس بات کو ناپسند جانا کہ وہ آپ کے ارد گرد والوں میں سے کسی پر پڑ جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث باب بیرونی چبوتروں کی مجلس سے۔ حدیث نمبر 1149۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے بیرونی چبوتروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر اپنے گھروں میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر تم بیٹھو تو بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کرنا، سلام کا جواب دینا، نظروں کو جھکائے رکھنا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1150۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ہماری مجلسوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم نے ان میں باتیں کرنی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب کہ تم انکار کرتے ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کو جھکا کے رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جس نے بیٹھ کر کنویں پر پاؤں لٹکائے اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا۔ حدیث نمبر 1151۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف اپنی حاجت کے لیے نکلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ باغ میں داخل ہو گئے تو میں اس کے دروازہ پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم نہیں فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنی حاجت پوری کی اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور انہیں کنویں میں لٹکا لیا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا ذرا ٹھہریے، میں آپ رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت لے
आऊं। चनाचे वो ठहर गए। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको इजाज़त दे दो और जन्नत की खुशखबरी दे दो। चनाचे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं जानिब आकर इन्हें पिंडलियों से कपड़ा हटाकर इन्हें कुएं में लटका लिया। उमर रदियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, ज़रा ठहरिए, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाज़त तलब कर लूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको इजाज़त दे दो और जन्नत की खुशखबरी भी दे दो। उमर रदियल्लाहु अन्हु अंदर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब आकर इन्होंने भी अपनी पिंडलियों से कपड़ा हटाकर इन्हें कुएं में लटका लिया। पस मुंडेर भर गई। फिर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, ज़रा ठहरिए, मैं आप रदियल्लाहु अन्हु के लिए इजाज़त ले लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको इजाज़त दे दो और जन्नत की खुशखबरी दे दो, और इसके साथ एक आजमाइश भी है जो इन्हें पहुँचेगी। फिर वो भी दाखिल हुए और इन तीनों के साथ बैठने की कोई जगह न पाई। चनाचे वो घूमकर इनके सामने कुएं के किनारे पर आ गए। फिर उन्होंने भी अपनी पिंडलियों से कपड़ा हटाकर इन्हें कुएं में लटका लिया। अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं तमन्ना करने लगा कि मेरा भाई भी आ जाए और मैं अल्लाह से दुआ करने लगा कि वो इसको ले आए, लेकिन वो न आया तो ये हजरत अपनी जगह से उठ गए। सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम। अफन जनाब इब्न मुसैब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस वाक़ा से इनकी कब्रें ताबीर की है। इन तीनों की यहाँ एक जगह इकट्ठी हैं और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अलग है। हदीस नंबर 1152। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के एक हिस्से में बाहर निकले। रास्ते में न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बात कर रहे थे और न मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात कर रहा था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कैनुका के बाजार में आए। फिर वापस आकर फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के घर के सहन में बैठ गए और फरमाया, यहाँ छोटा है। सैयदा फातिमा ने इस बच्चे को किसी ज़रूरत से रोक लिया। मैं अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने ख्याल किया कि वो इसे हार पहना रही है या उसे नहला रही है। फिर वो दौड़ते हुए आगे आ गए, यहाँ तक कि आपने इसको सीने से लगा लिया और बोसा लिया और फरमाया, ए अल्लाह, इससे मोहब्बत कर और इससे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे। सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम। बाब जब कोई आदमी अपनी जगह से उठ खड़ा हो तो इस जगह पर दूसरा न बैठे। हदीस नंबर 1153। सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई आदमी अपनी जगह से उठे फिर दूसरा इसकी जगह बैठ जाए। सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम। सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के लिए जब कोई शख्स अपनी जगह से उठता तो आप उसकी जगह पर नहीं बैठते। बाब अमानतदारी का बयान। हदीस नंबर 1154। सैयदना अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, यहाँ तक कि जब मैंने देखा कि आपकी खिदमत से फारिग हो गया हूँ तो मैंने सोचा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला करेंगे, लिहाजा मैं आपके पास से निकला। रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मैं खड़ा होकर इनका खेल देखने लगा। इसी असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने बच्चों के पास पहुंचकर इन्हें सलाम किया, फिर मुझे बुलाया और एक काम के लिए भेज दिया। आप एक साए में हो गए, यहाँ तक कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास
کے پاس آ گیا اور میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے پہنچا تو اس نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکے رکھا؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام بھیج دیا تھا۔ اس نے پوچھا وہ کیا تھا؟ میں نے کہا بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے۔ والدہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کر، چنانچہ میں نے مخلوق میں سے کسی کو بھی وہ راز نہیں بتایا، اگر میں کسی کو بتانے والا ہوتا تو تجھے ضرور بتاتا۔ صحیح مسلم۔ باب جب کسی کی طرح متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے۔ حدیث نمبر 1155۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، طویل قد سے قریب تر، نہایت گورے چٹے، داڑھی کے بال کالے، خوبصورت دانت، لمبی اور گھنی پلکیں، دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ، رخسار ہموار، چلنے میں پورے قدم رکھتے، آپ کے تلوے میں گہرائی نہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جب رخ پھیرتے تو مکمل رخ پھیرتے۔ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جب کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجا جائے تو وہ اسے راز میں رکھے۔ حدیث نمبر 1156۔ جناب عبداللہ بن زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں تمہیں کسی آدمی کے پاس بھیجوں تو اسے اس مقصد کے بارے میں نہ بتانا جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان اس کے لیے کوئی جھوٹ تیار کر دے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ حدیث نمبر 1157۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف کے ہاں اس بات کو ناپسند کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی پر نظر رکھے، یا جب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو اپنی نظروں کو اس کے پیچھے لگائے، یا اس سے پوچھے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1158۔ جناب مالک بن زبید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ مقام ربضہ میں تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا مکہ سے، یا ہم نے کہا کہ بیت العتیق سے۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارا صرف یہی عمل ہے، یعنی حج و عمرہ کے ارادے سے آتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا اس کے ساتھ ساتھ تجارت یا خرید و فروخت کا ارادہ تو نہیں تھا؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب کسی کی بات کی طرف کان لگائے جبکہ وہ ناپسند کرتے ہوں۔ حدیث نمبر 1159۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ اس میں ہرگز نہ روح پھونک سکے گا، اور اسے عذاب دیا جائے گا، اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ جو کہ دانوں کے درمیان گرہ باندھے، جبکہ وہ ہرگز نہ ان کے درمیان گرہ باندھ سکے گا، اور اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور جس نے کسی قوم کی بات کی طرف کان لگائے جبکہ وہ اس سے بھاگتے ناپسند کرتے ہوں، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ صحیح البخاری۔